ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ یہ غور و فکر کرنے کا، پوری علمی روایت کو ریوزٹ کرنے کا یہ مقصد کیوں آ مطلب یہ ریزن کیا تھا اس کے پیچھے؟ روایت چلی آ رہی تھی، علماء جواب دے رہے تھے، نیا دور بھی آیا تھا، اس کو بھی ہم لوگ چیلنج کر رہے تھے، بڑے بڑے ادارے تھے، تو یہ ایک نئی ریوزٹ کرنے کا یہ دعیہ کیوں پیدا ہوا کہ مطلب ہم کریں اس کو پھر سے؟ کیا وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دیا جا رہا تھا، یا کچھ بنیادی سوال کھڑے ہو گئے تھے کہ بھائی اب یہاں پر جو ہے معاملہ یہاں سے ہی جڑ سے ہی خراب ہے؟ آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ غامدی صاحب جس وقت ایک مذہبی شناخت کے ساتھ دنیا میں سامنے آئے، ان کے ہاں جو کچھ موجود مذہبیت تھی اس سے بھی 3 گنا زیادہ شدت پائی جاتی تھی، ہر پہلو سے، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری کا معاملہ ہو، چاہے وہ موسیقی کا معاملہ ہو، چاہے وہ تصویر کا معاملہ ہو، ہر پہلو سے وہ موجودہ مذہبیت سے بھی کوئی 2-3 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے تھے اور اس کو مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہی ہماری مذہبی تہذیب ہے، یہی ہماری مذہبی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ درس قرآن دے رہے تھے، یہ 70 کی دہائی کی بات ہے، اور درس قرآن دیتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ نساء میں میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ وہ میراث کے احکام جب انہوں نے لوگوں کو پڑھائے، اور پڑھاتے ہوئے ایک عام انٹلیکٹ کا آدمی جو بالکل متوسط درجے کا آدمی ہو، وہ بھی اگر ان چیزوں پہ غور کرے تو اس کے یہاں سوال پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ یہ کہیں کہ جی الفاظ کے معنی یا تعبیر کا اختلاف ہو گیا، وہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، وہ حساب کا مسئلہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس 3 فریق ہیں، ان کے اندر 5-5 روپے برابر تقسیم کر دو، اور رقم 10 روپے کی ہے، نہیں ہو سکتی نا، رقم کو 15 روپے ہونا چاہیے۔ اس نوعیت کا بنیادی سوال پیدا ہو گیا۔ اب جب روایتی تعبیر دین کی طرف مراجعت کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ جی قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی قرآن کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اس کا حل ایک نکالا ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے ہم اس کو ایسے تعبیر کریں گے یا ایسے تبدیل کر دیں گے۔ خود غامدی صاحب نے بات بیان کی ہے کہ جس وقت انہوں نے اس مسئلے پہ غور کیا، اور غور کر کے جب وہ ایک نتیجے پر پہنچے اور مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو مولانا نے ان سے یہ کہا کہ اس پر تو آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، لیکن میں تلقی بالاجماع کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، میں آپ کی بات پہ قائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں اس جوابات سے ذہین آدمی، ایک فلسفی، ایک حکیم، ایک دانش، وہ مطمئن ہے تو دور کی بات ہے، ایک متوسط درجے کا آدمی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ متوسط درجے کے ذہن کے لوگ ہیں، ہم مذہبی روایت کے اندر پیدا ہوئے، ہم نے جب اس فکر کا مطالعہ کیا تو وہ پہلی کیس اسٹڈی تھی ہمارے لیے۔ ہم نے جب اس کو پڑھا تو ہم نے کہا یہ جواب تو پوری امت الٹی لٹک جائے مجھے اس پہ مطمئن نہیں کر سکتی، یہ میں کیسے مان لوں؟ متوسط درجے کا آدمی نہیں مان سکتا۔ تو یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد پورے کے پورے دین کا جو شاکلہ آپ کے سامنے بنتا ہے وہ اصل میں باہمی تضادات پر مشتمل ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حلت اور حرمت کی کوئی بنیادیں ہونی چاہیے، وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہیں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ روایتوں کے اندر مستقل بذات انڈیپینڈنٹ چیزوں کی حلت حرمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، وہ دین کے مقصد سے متعلق نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے اندر بیان اصولوں سے متعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ موسیقی کو لے لیں، آپ نے کہا جی حرام ہے، اس کے بعد دف کو کہا جائز ہے۔ تصویری کو لے لیں، آپ نے کہا مطلق حرام ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تعویلیں کر کے جائز۔ تو کیسے ایک شخص اس سارے تضادات کو قبول کر سکتا ہے؟ پھر دین پر غور و فکر کے نتیجے میں جو پورا کا پورا ایک نظام بنے گا، اس غور و فکر کے عمل کو بھی علم اور عقل کے مسلمات پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ مثلا آپ میرے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھیں اور اس کی ایک شرح کر دیں، اور میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی جو شرح آپ نے کی ہے اس کو ذرا الفاظ کے ذریعے کوالیفائی کر کے بتائیں، اور آپ آگے سے کہیں نہیں میرے دادا تو اس کی شرح کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی صاحب علم، جو تضادات موجود ہیں ہماری روایت میں، جو غیر تسلی بخش جوابات موجود ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جس زمانے میں انہیں فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چھوڑ کے غامدی صاحب کی خدمت میں ملیشیا منتقل ہو جاؤں، تو علماء کی ایک مجلس سجی مجھے روکنے کے لیے، اور ظاہری بات ہے زیادہ تر اعزاء اقربا تھے، محبت کرتے تھے، تو میں نے ان کی مجلس میں یہ کہا کہ جی میں نہیں جاتا، یہ میرے کچھ بنیادی فکری سوالات ہیں، اس پہ آپ مجھے مطمئن کر دیں۔ تو ان کا جواب آپ کو پتہ کیا تھا؟ ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ جی ان سوالات کا ہم یہ جواب دیتے ہیں اور یہ اس کا استدلال ہے۔
ان کا جواب یہ تھا کہ جب آپ ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سلف خلف ایک نقطہ نظر پہ متفق ہو چکے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہی کیوں ہوئے بھائی؟ ان کو پیدا ہونا اصل میں نہیں چاہیے تھا. یہ فتنہ ہے، یہ آپ کے دل میں تیڑ کجی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو جوابات تو بہت دیر بعد میں زیر بحث آئیں گے کہ ان کی میرٹ ڈی میرٹ کیا ہے. اس روایت میں تو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اور جو کچھ اختلاف آپ نے فرمایا وہاں ہوتا ہے، وہ اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ مثلا دین کی ایک پوری تعبیر موجود ہے، آپ اس سے انحراف کر کے کھڑے ہو جائیں. نہیں، بلکہ آپ نے گھر بنا لیا ہے، اس گھر میں کھڑکی کہاں لگنی ہے اس پہ اختلاف ہو رہا ہے، دروازہ کہاں لگنا ہے اس پہ اختلاف ہو رہا ہے. گھر آپ کا وہی ہے، اسی گھر کی اندر ڈیکوریشن پہ اختلاف ہو رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی اس گھر کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو اکھاڑ کے کہیں اور پہ جا کے تعمیر کریں. تو روایت کے اندر اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ 4 کارنرز بنا دیے، ان میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. اور جو بڑے لوگ ان کے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کسی مسئلے میں اگر کوشش بھی کی ہے اختلاف کی، تو انہوں نے اس کو حضرت جی کے تفرد کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور وہ کبھی اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ جی آپ آئیں اور پورے دین کی روایت کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر دیں. یہ جرم غامدی صاحب کا ہے، اور اس جرم کا جو سزا ہے وہ ہر صاحب علم دنیا میں جب کسی بھی فیلڈ میں یہ جرم کرتا ہے تو بھگتنی پڑتی. انہوں نے بھی بھگتی. فائنل یہ بس ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ جتنا کام ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو عوام الناس میں پریزنٹ کر رہے ہیں، جس میں عالم بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ہیں جو دین کی کسی روایت سے مطلب واقف نہیں ہے. یہ جتنا پلے آؤٹ ہو رہا ہے ایک ڈرامے کی طرح چل رہا ہے، اس میں جو عام آدمی ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، علماء بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہنگامہ چل رہا ہے، یہ ہنگامہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں، کیا کوئی فائدہ ہے، مفید ہے، یا یہ بس ایک ذہنی اشکال ہے اور کچھ جواب آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک ڈرامے کی طرح، ایک سوپ آپرا کی طرح چل رہا ہے یہ؟ جی دیکھیے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس وقت، آپ نے ہمارے یہاں پہ کام کو بھی دیکھا ہے. یہ ہمارا ادارہ ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ 2 ہی اکیلے یہاں پر اس وقت موجود ہیں. ایک اور صاحب ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں جو انتظامیہ کے آدمی ہیں. ہم لوگوں نے کوئی پروپیگنڈا بنا کر، ہم لوگوں نے کوئی منظم مہم بنا کر، ہم لوگوں نے کوئی جس کو آپ کہتے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کوئی مذہبی علماء کے خلاف سازش نہیں کی. نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور فکر کی بحثوں کو پروپیگنڈا بننا چاہیے. غامدی صاحب ایک صاحب علم آدمی ہیں، ان کے یہاں وقار بھی ہے اور علم بھی ہے. وہ ہمیشہ اپنی بات ایک استدلال کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں. ان کے یہاں یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ وہ بات پبلک میں جائے. یہ ہم جیسے جو شاگرد ہوتے ہیں، کسی بھی فکر کے مویدین ہوتے ہیں یا کسی بھی فکر کی تائید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فکر دنیا تک پہنچے، اس کے اثرات سے دنیا واقف ہو. ان میں اصولوں سے اطلاق تک لوگوں کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے اشکالات کو بھی دنیا میں دور کیا جائے. ہم لوگ آگے بڑھ کر یہ خدمت انجام دیتے ہیں کہ جی چیزوں کو آپ دنیا تک پھیلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، ابلاغ کریں. غامدی صاحب کے افکار ہیں اس کو دنیا میں لے کر آئیں. ہم لوگ یہاں موجود ہیں. آپ یقین جانیں، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا جی یہ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ایک بڑا منظم کام کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی جس کو کہتے ہیں تائید حاصل ہے. آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میں یہاں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تو متلاشی ہوں یہود و نصارہ میں سے کوئی یہاں پر آئے اور کم سے کم ملاقات کرے تاکہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ کام کیسے ہوتا ہے. ہم اکیلے لوگ ہیں. یہ جو ہم ویڈیوز بھی بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو ہم نے پچھلے کوئی 2 سال میں 700-800 گھنٹے کی ان کے ساتھ علمی گفتگویں کی. اس میں ہمارے پاس کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں ہوتا کہ جو کیمرہ پکڑ لے. کیمرہ بھی خود ٹھیک کرتے ہیں، آڈیو بھی خود ٹھیک کرتے ہیں، لائٹیں بھی خود لگاتے ہیں. ابھی بھی جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بندوبست بھی خود ہی کیا ہم نے. تو ہمارے یہاں کوئی یہ خواہش نہیں ہے کہ علماء کے ساتھ جنگ کی جائے، مناظرہ کیا جائے، مجادلہ کیا جائے، پروپیگنڈا کر کے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا کر ایک اپنا کوئی مکتب فکر چمکایا جائے. ہرگز یہ خواہش نہیں ہے. خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ دین کو علمی بنیادوں پر خود بھی سمجھیں اور علماء کو بھی یہ بتائیں کہ جس چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں وہ پیشکش اگر سماج رد کر رہا ہے تو یہ میرا آپ کا مشترک نقصان ہے. یہ میرے خدا کا لوگ انکار کریں گے، یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے پہ آمادہ ہو رہے ہیں. تو آؤ مل کر بیٹھیں، آؤ ان چیزوں پر دوبارہ سے اثر و غور کریں. اس میں ایک رائے میں دے رہا ہوں، میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو اس اختلاف کو آپ ظاہر کر دیں. آپ کی رائے ہے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کے میں سمجھتا ہوں، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہو رہا. تو یہ علم کا ایک تبادلہ ہے. یہ تبادلہ پہلے مرحلے پر دیکھنے والوں کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے بڑی کوئی اگریسو ڈیبیٹس میں ڈھلا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وقت گزرے گا یہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں جھاگ بیٹھ جاتی ہے،
اس کی مخالفت بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، اور جس طریقے سے امت کے ہاں تصوف کی ایک روایت ہے، فقہ کی ایک روایت ہے، علم کلام کی ایک روایت ہے، اسی طریقے سے فراہی روایت ایک محکم بنیاد کی طرح ان کے مقابل میں کھڑی ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں مذہب اسلام کہیں زیر بحث آئے اور فکر فراہی کو لوگ اگنور کر دیں۔